اخلاق اور صحبت کی طاقت۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کامیابی، آپ کا سکون اور آپ کی آخرت کا دار و مدار صرف 2 چیزوں پر ہے، پہلا آپ کا اخلاق اور دوسرا آپ کے دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ زندگی بدلنے کے لیے ہمیں کیسا رویہ اپنانا چاہیے اور کن لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ دوستو، خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا اخلاق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسلام صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام معاملات کا نام ہے۔ نرمی اختیار کریں، بدتمیزی کرنا بہادری نہیں بلکہ کمزوری کی نشانی ہے۔ خاموشی اختیار کریں، جہاں لگے کہ بات بگڑ رہی ہے وہاں خاموش ہو جانا ہی بہترین اخلاق ہے۔ عاجزی اختیار کریں، یاد رکھیں جھکنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کن لوگوں سے میل جول رکھیں؟ اگر آپ کامیاب اور نیک بننا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کی یاد دلائے، جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون ملے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دل کرے۔ مثبت سوچ کے حامل ہوں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے، نہ کہ آپ کی ٹانگیں کھینچے۔ ایماندار اور مخلص ہو جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش یعنی خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تب بھی اس کی مہک آپ کو سکون دے گی۔ سوال ہوتا ہے کہ کن لوگوں سے ہم دوری اختیار کریں؟ کچھ لوگ آپ کی توانائی اور ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری ہی عافیت ہے۔ غیبت کرنے والے جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، کل دوسروں کے سامنے آپ کی کریں گے۔ ناشکری کرنے والے جنہیں ہر وقت صرف شکایتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ بد اخلاق اور متکبر جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اسلام میں تکبر کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج ہی اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں۔ اگر آپ کے دوست آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں یا آپ کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ اکیلا رہ جانا اس برے ساتھی سے بہتر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ اپنے لہجے میں نرمی لائے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔